لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی، جو اللہ جل شانہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا جہاں سے بہتر ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی نعمت انسان کو نہ ملی ہوتی، فقط یہی ایک نعمت بھی انسان کو مل جاتی، میسر ہو جاتی، اور اس کے علاوہ کوئی نعمت انسان کے پاس میسر نہ ہوتی، تب بھی یہ نعمت اللہ کی ایسی تھی کہ اگر انسان پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتا رہتا تب بھی وہ شکر ناکافی رہ جاتا، کیونکہ ایمان ہی وہ واحد چیز ہے جو اس بات کی گارنٹی ہمیں دیتا کہ کل قیامت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی نعمتیں انہی لوگوں کو میسر آئیں گی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ مرتے وقت، انتقال کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق ملی ہو اور ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے ہوں، کیونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ جو شخص خاتمے کے وقت ایمان کی حالت پر رخصت ہوا وہ کامیاب ہے، اور اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، پوری زندگی تو وہ دین پر رہا، دین پر عمل پیرا بھی رہا، لیکن آخر وقت اس کا انجام اچھا نہ ہوا، دین سے بے دین ہو گیا، ایمان نہ رہا، تو اس کی ناکامی یقینی ہے، اس کی ناکامی یقینی ہے کہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی سزائیں اس کا منتظر۔ تو اصل اعتبار خاتمے کا ہے، جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہوگا، دنیا سے رخصت رحلت ہوگی، اس کا اعتبار۔ تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ایسے لوگوں کا مقدر بنیں گی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے ہر حال میں اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جڑے رہنے کی، مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایمان بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تب جا کر یہ صحیح معنوں میں ایمان بنتا ہے۔ جب تک ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں، ساری صفات، سارے اوصاف نہیں ہوں گے، وہ ایمان ہمارا ناقص، نامکمل کہلائے۔ حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے کامل ایمان کی 4 علامتیں بڑی بڑی بیان فرمائیں
کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل ایمانہ. من اعطى للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل ایمانہ. کہ جو کوئی شخص جب کسی کو کچھ دے تو وہ اللہ کے لیے دے، کسی سے کچھ روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے، کسی سے بغض رکھے نفرت رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے تعلق محبت رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. فقد استکمل ایمانہ، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا. یہ چار بڑی علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. یہ چار بڑی علامتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر ہی پورے دین کا احاطہ ہو جاتا ہے، پورا دین ان کے اندر جمع ہو جاتا. وہ ہے کہ جس کسی شخص نے ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا، ان چار علامتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اپنے دین کو اس نے مکمل کر لیا. اگر اس سے خالی ہے، کوئی ایک صفت بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا دین ناقص ہے، نامکمل ہے. اس کو اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. فقد استکمل ایمان، آسان لفظوں میں کہ کامل ایمان کی، کمال ایمان کی چار بنیادی علامتیں ہیں. جب کسی کو کچھ دیں تو دیتے وقت بھی اللہ جل شانہ ہی کی نیت ہو، اللہ جل شانہ کی خاطر دے، دنیاوی مفادات نہ ہو، دنیاوی اغراض نہ ہو، کوئی اور مقصد اور غرض نہ ہو. خرچ کرتے وقت بھی انسان کی نیت ہو کہ اللہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں، رقم صرف کر رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں، اس میں ہم نیت کو صحیح رکھیں. فاسد نیت، غلط نیت اس خرچ کرنے کو بھی گناہ کے زمرے میں داخل کر دیتی. بہت سارے مقامات پر ہمارا خرچ غلط نیت، غلط ارادے سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خرچ جو دکھنے میں ایک صحیح عمل تھا لیکن وہ ناجائز بن جاتا. ایک بڑی رسم ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر نیوتے کی یا سلامی کی رہتی ہے، جس کو سلامی کہا جاتا، نیوتا کہا جاتا. اگرچہ اس کا آغاز ایک تحفے کی شکل میں ہوا تھا، ایک ہدیے کی شکل میں ہوا تھا، لیکن آج بھی بہت سے قبائل، بہت سے معاشروں، بہت سے خاندانوں کے اندر یہ ایک ایسا لازمی حصہ بن چکا ہے کہ اگر آدمی کے اندر استطاعت نہیں بھی ہے تو کہیں سے ادھار بندوبست کر کے یہ رسم پوری کرتا ہے، سلامی کی اور نیوتی. بلکہ بہت سی جگہوں میں تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اندراج ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کتنا پیسہ دیا، کس آدمی نے کتنا پیسہ دیا. اب وہ دینے والا اسی نیت سے دیتا ہے کہ کل کو ان کی تقریب کے اندر بھی ہم اتنا ہی واپس کریں گے، اتنا جو ہے نا، یا اس سے زیادہ ہم واپس کریں گے. ایک لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے. اول تو یہ ایک تحفہ ہے، انسان تحفہ کہتے ہی اس چیز کو، بلکہ ہمارے اپنے بزرگوں سے سنا کہ تحفہ اس چیز کا نام ہے کہ جس میں دینے والے کے لیے بھی راحت ہو، لینے والے کے لیے بھی راحت ہو، نہ دینے والے پر بھار ہو، اس کے لیے مشقت کا باعث بنے، نہ لینے والے کے لیے مشقت کا باعث بنے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا معمول ہم نے سنا کہ اگر کوئی ان کو ہدیہ بھی دیتا تو 100 روپے سے زیادہ کسی سے ہدیہ وصول نہیں کیا کرتے. اگر کسی نے کوئی زائد بیچ دیا تو زائد واپس کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ایسا ہے کہ جو دینے والے پر بھی بار نہیں ہے، لینے والے پر بھی بار نہیں. لینے والے کی طبیعت پر بھی بار نہیں ہوتا کہ بس اوقات کسی کا بڑا ہدیہ لے کر طبعاً جو ہے آدمی اس کا احسان مند خود کو سمجھتا ہے، طبیعت پر ایک بوجھ تو رہتا. تو من اعطى للہ، تو نیوتے کا آغاز، یہ سلامی کا آغاز ایک تحفے اور ہدیے کے طور پر ہوا تھا، جو دینے والے کے لیے بھی راحت اور لینے والے کے لیے بھی راحت کا اور مدد اور معاونت کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا. لیکن اب وہ ایسا لازمی حصہ بن گیا ہمارے کلچر کا، ہماری شادی بیاہ کا،
اور ایک ایسا لازمی جز بن گیا کہ کسی کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو قرض لے کر، ادھار لے کر، کہیں سے بھی لے کر بندوبست کر کے وہ دیتا، اور اندراج اور انٹری ہوتی ہے کہ اس نے سلامی میں اتنے پیسے دیے، یہ چیزیں دی، تاکہ کل کو ان کے یہاں تقریب ہو تو اتنی یا اس سے زیادہ ہم چیز کریں۔ یہ عمل اس کو گناہ کے زمرے میں داخل کر دیتا۔ لیکن اب بھی اگر کوئی آدمی اس نیت سے نہیں دیتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کی دینے کی نیت ہی اللہ کی رضا کی خاطر ہے کہ سامنے والا نے اتنے خرچہ کیا، تھوڑی سی اس کی مدد ہو جائے، اس کے ساتھ معاونت ہو جائے، اور جو ہے مدد معاونت کا اللہ نے حکم دیے، اس نیت سے اگر آدمی دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ آج ہم دیں گے کل کو وہ دے گا، اگر اس نیت سے کوئی آدمی دے رہا تو یہ شرعاً ناجائز، گناہ کے زمرے میں داخل ہے، بلکہ علماء نے اس کو قرض میں داخل کیا۔ اور قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ قرض ادا کیے بغیر اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی گردن پر لگا رہے گا، معلق رہے۔ حدیث شریف کے اندر قرض کے حوالے سے بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ نفس الرجل معلقۃ بدینی، فرمایا کہ آدمی کی جان، آدمی کی روح اس قرضے کی وجہ سے معلق رہتی۔ اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی قرضے کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ یہاں تک کہ آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد کسی وارث کو 1 روپیہ بھی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس پر موجود سارا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا، کفن دفن کا معمولی سے خرچہ نکالنے کے بعد، مسنون مقدار میں خرچہ نکالنے کے بعد، دوسرا تو سب سے بڑا اہم مرحلہ مرحوم کے مال کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ قرضوں کی ادائیگی۔ اگر اس کے ذمے میں قرضے ہیں تو سارا مال بھلے اس کی ساری جائیداد پراپرٹی کیوں نہ صرف ہو جائے، پہلے قرضے ادا کریں گے۔ کسی وارث کا کوئی حق نہیں بنتا اس سے پہلے مطالبہ کرنے کا، یا اس سے پہلے کچھ رقم لینے کا، کچھ جو نا روپیہ لینے کا، جب تک کہ قرضے ادا نہ ہو۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی اس آدمی کے ذمے میں کوئی قرضہ تو نہیں؟ کہا گیا کہ اس کے ذمے میں 2 دینار قرضہ ہے، 2 دینار۔ آپ پیچھے ہٹ گئے اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ جس کے ذمے میں قرضہ ہے اس کا میں جنازہ ہی نہیں پڑھاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں اس آدمی کا جس کے ذمے میں قرض۔ پھر ایک صحابی نے ضمانت لی کہ اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، قرضہ میں ادا کروں گا۔ انہوں نے قرضہ ادا کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا۔ کس قدر محرومی! تو اس لیے قرضے کا معاملہ بڑا سنگین اور شدید ہوتا ہے۔ تو یہ سلامی اور نیوتے کو بھی علماء نے قرضے میں داخل کیا کہ اگر کوئی اس نیت سے دے رہا ہے کہ کل کو وہ ہماری تقریب میں بھی دے گا، یہ قرض اگر خدا نخواستہ لینے والا بغیر ادائیگی کے دنیا سے چلا گیا تو وہ ذمے میں قرض کی طرح لگا رہا، معلق رہا، جب تک کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کی نجات نہیں ہو پائے گی، اس کی نجات نہیں ہو پائے گی۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک حدیث میں فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرضے کی معافی نہیں ہوتی، قرضے کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر پہلی جو بات بیان فرمائی گئی کہ من اعطى للہ، کہ جب کسی کو دیں، کہیں خرچ کریں تو وہ بھی اللہ کی غرض سے کریں، خرچ کرتے وقت۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے خرچ کرنا صرف صدقے کے اندر ہوتا ہے، صدقے کے علاوہ کہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں اپنی ضروریات کے لیے، گھریلو ضروریات کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم صدقے کے اندر داخل کر سکتے۔ بس ذرا سی نیت کی اور دھیان اور توجہ کی تبدیلی کی ضرورت پیش آتی۔ آدمی دکاندار سے کوئی چیزیں خریدتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے، سبزی ترکاری گوشت خریدتا ہے، وہاں یہ نیت کر لے کہ اللہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ گھر والوں کا جو نفقہ میرے ذمے میں، ان کا خرچہ جو میرے ذمے میں آپ نے واجب کیا، شریعت نے واجب کیا، اس پر عمل کروں۔ تو دین کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے میں خریداری کر رہا ہوں، یہ پیسے اس کو دے رہا ہوں۔ ہر نیک کام صدقہ ہے، ایک نیک کام کے لیے خرچہ کر رہے، یہ بھی صدقے کے زمرے میں داخل ہے۔
صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو کچھ پیسے دے دے، بس یہی صدقہ مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، غریب کو دے دے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی کہ بس یہی چیز صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، وہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اللہ صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ پھر بطور مثال حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کر ڈالتا ہے، یہ بھی صدقے میں داخل، یہ بھی صدقے میں داخل۔ کیونکہ جائز محبت جس کا اللہ نے حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حضور فرماتے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، اس لیے میں تم میں سب سے بہترین ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں میں، لہذا تم میں بھی بہتر آدمی وہی ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوگا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ لہذا اس بہتری کے لیے اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ صدقے میں داخل۔ اس پر بھی من جانب اللہ صدقے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا۔ تو من اعطى للہ، جب کسی کو دے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دے۔ ومنع للہ، کسی کو دینے سے انکار کر رہا، رک رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا کسی مقام پر، وہ بھی اللہ کے لیے کرے، تو یہ بھی جو ہے فرمایا کہ ایمان کامل کی علامات۔ فضول خرچی، بیجا اسراف، جہاں کم خرچ سے کام چلتا ہو، انسان بلا ضرورت وہاں زائد خرچ کرے، یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔ اگر وہاں انسان خرچ کرنے سے اس لیے رکتا ہے کہ اللہ نے اس طرح بیجا اسراف سے مجھے روکا، فضول خرچی سے مجھے روکا، اے اللہ اس لیے میں خرچ نہیں کر رہا، تو فرمائے کہ کمال ایمان کی علامت ہے، کوئی بخل کی علامت نہیں۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ بھائی تم نے جو ہے نا فضول خرچی، تم نے جو ہے نا خرچ کم کیوں کیا، تم لالچی ہو یا بخل کر رہے ہو، تو یاد رکھیے کہ یہ بخل نہیں ہے، یہ تو کمال ایمان کی علامت ہے۔ مرنے کے بعد ایسی انگنت رسمیں ہمارے یہاں موجود ہیں جس میں لاکھوں کے قریب اخراجات ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اخراجات اسراف کے اندر فضول خرچی کے زمرے میں داخل ہیں، قرآن و سنت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ وہاں اخراجات ہم کرتے ہیں کہ بھائی خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ فوتگی پر یہ رسم نہیں کی، وہ رسم نہیں کی، فلاں رسم، آتیج 40ویں کی رسم، طرح طرح کی رسمیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اس میں دیگے چڑھانے کی رسمیں موجود ہیں۔ اگر یہ رسم نہیں کی تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ بخیل کہیں گے، کتنا حریص بخیل ہے کہ مرحوم کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کے کامل ایمان والا ہونے کی علامت ہے، بخیل ہونے کی نہیں۔ اس موقع پر خرچ نہ کرنا یہ کمال ایمان کی علامت۔ ومنع للہ، اللہ کے لیے وہ رک رہا ہے، اللہ کے لیے لوگوں کے طعنے برداشت کر رہا ہے، اللہ کے لیے لوگوں کی الزام تراشیاں برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو کمال ایمان کی علامت، بندے کے کامل ایمان والا ہونے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض، نفرت، غصہ، ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھیں، یہ کمال ایمان کی علامت۔ کسی سے اگر نفرت، کینہ، بغض دل میں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے نہ ہو۔ غصے کے اندر بھی اس چیز کو مد نظر رکھ۔ انگنت واقعات تاریخ کی کتابوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر وحشی ابن حرب، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا تھا۔ حضرت ہندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے کلیجے کو چبا لیا تھا، ناک کان کاٹ لیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں حضرت حمزہ، اور نہ صرف چچا ہیں بلکہ ہم عمر ہونے کے ناطے سے انتہائی قریبی دوست بھی تھے، اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، کہ دونوں نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ، ان دونوں نے ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، حضور کی ولادت پر اس نے خوشی میں آزاد کیا تھا، اس کا مشترکہ دودھ پیا تھا ان دونوں حضرات۔
تو رضاعی بھائی بھی ہیں، جگری دوست بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ان کے ساتھ ان حضرات نے یہ کام کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی معافی کو قبول کرتے ہیں۔ آج لوگ وحشی ابن حرب نہیں کہتے، وحشی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ ہندہ کو خالی ہندہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے کلیجے کو چاک کیا، بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہا کا لقب لگاتے۔ یہ ہمیں سکھلاتا ہے طائف کے لوگوں نے کیا ایذائیں پہنچائی، مکے والوں نے کیا ایذائیں پہنچائی۔ وہ سیرت کی آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 13 برس کی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف میں گزری، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیا فرمایا؟ آج کوئی انتقام نہیں ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری محبت، ہمارا بغض، ہماری نفرت سب اللہ کے لیے تھی، کوئی دنیا اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لی، ساری نفرتیں ختم، سارا کینہ ختم، سارا بغض ختم، وہ ساری نفرت ختم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے تھا جب بغض تھا، اور جب محبت آئی تو وہ اللہ کے لیے آئی۔ حضرت ہندہ فرماتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری نگاہ میں حضور سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ شخص نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ اسلام کے بعد میری نگاہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یہ ان حضرات کی زندگیوں میں بغض کی اور غصے کی اور محبت کی جو ہے نا معیار تھے کہ ساری چیزوں کے اندر اللہ کی رضا کو رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد کی نبوی کے قریب تھا۔ ان کے گھر کی چھت کا پرنالہ جہاں سے بارش کا پانی وغیرہ ٹپکتا تھا وہ مسجد کے اندر لگا ہوا تھا۔ بارش وغیرہ ہوتی تو چھت کا سارا کچرا مسجد کے اندر گرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر غصہ کرنے لگے کہ سارا کچرا مسجد میں گر رہا ہے، مسجد کسی کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ کہہ کر اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے۔ وہ پرنالہ ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں کہ میرا پرنالہ آپ نے کیوں توڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ سارا کچرا مسجد میں گر رہا ہے، اور مسجد کسی کی جاگیر نہیں، نہ میری نہ آپ کی، اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پرنالہ کس نے لگایا؟ یہ پرنالہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، آپ کی اجازت سے لگا تھا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کیا حضور نے لگایا تھا حضور کی اجازت سے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمانے لگے کہ عمر کی کیا مجال کہ اس پرنالے کو توڑے؟ حضرت عباس سے کہنے لگے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ میری کمر پر کھڑے ہو جائیے اور اس پرنالے کو درست کر دیجیے۔ خود رکوع کی حالت میں جھکے اور حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہو جائیے، تو یہ غلطی مجھ سے ہوئی، وقت کے خلیفہ اور حکمران ہیں، لیکن جب شروع میں غصہ تھا وہ بھی اللہ کے لیے مسجد کی خاطر، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا سارا ختم۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ نہیں میں کسی اور سے کروا لوں، کہنے لگے کہ نہیں عمر نے یہ جرت کی ہے، اب بکنا بھی عمر ہی کو پڑے گا، لہذا اسی حالت میں جھکے حضرت عباس آپ کے کندھوں پر چڑھے، اس پرنالے کو ٹھیک کیا۔ ان حضرات نے ہمیں سکھلا دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ بغض تھا، غصہ تھا تو بھی اللہ کی خاطر، آج اگر محبت رکھ رہے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر، دنیاوی مفادات، یہ دنیاوی اغراض نہ ہوں، یہ کمال ایمان کی علامات، آدمی کے کامل مؤمن ہونے کی علامات کہ من اعطى للہ، کسی کو دے، خرچ کرے تو بھی اللہ کے لیے خرچ کرے، کسی کو نہ دے، روکے، خرچ نہ کرے کسی مقام پر تو بھی اللہ کے لیے روکے، اور محبت رکھے تو بھی اللہ کے لیے، بغض رکھے، نفرت رکھے تو بھی اللہ کی خاطر، فقد استکمل ایمانہ، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ بھی یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت